اب ایک عام نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان اٹیچ کیا ہوا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا، اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو اس وقت 295 سی نہیں لگی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، تو اس لیے اس طرح کے سوالات ہو سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، میرا شیطان میرے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے بھی نیکی ہی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امام اس کو بناؤ کہ جس میں شیطان کی دخل نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو وہ نفس کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ یہ نفس مراد انسان کی جو اندر ہے، اس کو آپ کبھی روح سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نفس ہے، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ظاہری جسم ہے، ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، تو یہ جو میں کر رہا ہوتا ہوں، وہ میں کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ہوئی ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ نفس پوری زندگی اپنی، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنے ڈیفالٹ میں برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ جوڑ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ الشمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی کیا ہے، لیکن برائی والا پہلو ڈومیننٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ برائی والا فیکٹر ڈومیننٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پیغام پہنچایا ہے۔ یہ آپ پارہ نمبر 13 میں اگر پہلا صفحہ کھولیں نا اپنے بلو والے قرآن میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 53، اور 13 نمبر پارہ سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتا ہے۔ 243 ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، پیج نمبر 243۔ وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ معاملہ چلا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلے اور اس نے پیچھا کیا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا اور بیوی نے فوراً جو ہے وہ ایک غلط مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ اس میں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میرا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا یا میرے اندر شہوت والا عنصر موجود نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ حکم دیتا ہے برائی کا۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اگرچہ برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز نفس میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن ڈومیننٹ پہلو جو ہے وہ برائی والا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، جسے انگلش میں بھی کہا جاتا ہے forbidden fruits are always sweet، منع کی گئی باتیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے اس کا معاملہ الگ ہے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوا کے یہ عقیدہ امت کو بتا دیا کہ انبیاء بھی فی نفس ہی معصوم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے تو معصوم ہوتے ہیں۔
ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی نعوذ باللہ روبوٹ ہیں اور ان کے اندر شہوتی نہیں ہے یا دنیا کی خواہشات کی ان کے اندر کوئی طلب موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کرتا ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا. قرآن کہیں نہیں مانتا کہ انبیاء اکرام گناہوں سے اور برائیوں سے روبوٹ کی طرح پاک ہے. قرآن کی ٹرم میں انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے بچتے ہیں. اس میں بھی آئے گا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اس کا مطلب ہے یوسف قصد کیوں کر لیتا؟ یوسف تو پیغمبر تھا. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یوسف کبھی بھی قصد نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ کرتا ہے. فی نفس ہی کوئی شخص اپنی ول کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں 100% کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ